جی میں شروع وہیں سے کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے یہ بنیادی حقوق سے براہ راست متصادم ہے. آئین کے اندر جو تحفظات دیے گئے ہیں کسی بھی شہری کو، یہ ان کو مکمل طور پر پامال کرنے والا قانون ہے. یہ قانون بن ہی نہیں سکتا، اور اس طرح کی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی جمہوری معاشرے میں. اور اس کا اگر تاریخی تناظر آپ دیکھیں تو میں عرض کروں کہ 1919 میں، یعنی 1919 میں رولٹ ایکٹ آیا تھا. آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس قانون کی پروویژن اٹھا کے دیکھ لیں. پھر ایک کرمنل ٹرائبز ایکٹ آیا تھا جو یہاں برطانوی راج نے یہاں کی مفتوح مظلوم قوم کو سبجوگیٹ بنانے کے لیے کرمنل ٹرائبز ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس میں سینکڑوں قبائل جو اس وقت ریزسٹنس میں اور مزاحمت میں شامل تھے، ان کو یعنی ایٹ ون گو ان ٹرائبز کو ہی کرمنلائز کر دیا گیا، ان کو کرمنل ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ اس کنٹینیوٹی میں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس کے اگر آپ ٹیکسٹ کو کمپیریزن میں دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ قانون تو یعنی برطانوی راج میں بھی اس طرح کا صفا قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا، اگرچہ اس کے اندر جو اس کی جینیالوجی ہے، جو اس کا ایک تاریخی رشتہ بنتا ہے، وہ اسی استعماری قانون سازی کے رجحانات کے ساتھ بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قانون سازی کسی بھی معاشرے میں زندہ ضمیر اور زندہ شعور کے ساتھ رہنے کے تمام امکانات کو پامال کرنے والی یہ جو سوچ ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جمہوری پروسیس کے تحت اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہمارے نمائندے جو ہیں، ان کو شاید اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی زنجیریں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بنا رہے ہیں. اور اتنا خوفناک قانون ہے کہ آپ کو کوئی الیکٹرانک مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ آئیڈینٹیفیکیشنز جو ہیں ان کو کینسل کیا جا سکتا ہے، پاسپورٹس کینسل کیا جا سکتا ہے، آپ پر ٹیریٹوریل لیمٹس لگائی جا سکتی ہیں. یہ ٹیریٹوریل لیمٹس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کرمنل ٹرائب ایکٹ سے لیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس شہری کی رہائش کا جو تھانہ ہوتا تھا، اس کو تھانے کی حدود سے باہر جانے کے لیے بھی وہاں رپورٹ کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ جس جگہ پہ جانا چاہتا تھا وہاں کے تھانے کو بھی جا کے رپورٹ کرنا پڑتا تھا. تو اس طرح کی جو فریڈم آف موومنٹ تھی اس کو پامال کیا گیا اس قانون کے آئین کے اس قانون کے تناظر میں، اور اسی چیز کو یہاں دوبارہ زندہ کیا گیا اس برطانوی سامراجی قانون سازی کے رجحانات کو. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہر ہفتے جا کے اپنی رپورٹ دینی پڑتی تھی، اور آپ کو شورٹی بانڈز دینے پڑتے تھے. آپ کو یعنی یہ ایشور کروانا پڑتا تھا اس رجیم کو کہ میں لائل ٹو دی رجیم ہوں اور میں کوئی بغاوت کوئی مزاحمت کی کچھ نہیں کر رہا. تو یہ جو رپورٹنگ تھی ویکلی، منتھلی، اینولی، اس کے رجسٹر بنتے تھے، اس پہ حاضریاں لگتی تھیں. تو یہ وہ جو کلچر تھا، کلونیل کلچر تھا، اس کو دوبارہ سے بڑے خوفناک انداز میں زندہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ کس طرح ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. کسی بھی شخص کے بنیادی جو آئینی حقوق ہیں ان کو پامال کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز کو کیسے دیا جا سکتا ہے. اور پھر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اوپر انہوں نے جو اپیلٹ فورم بنائے ہیں، وہ اپیلٹ فورم بھی obviously they belong to the executive. اس میں جوڈیشری کی اوورسائٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس میں اپیلٹ رائٹس جو ہوتے ہیں عام آپ کو جو اور مجھ کو جو شہری کے طور پر اپیل کا حق ہے کسی بھی مقدمے میں، فوجداری ہو یا دیوانی ہو، وہ بھی ختم کر کے تو اس کا اپیلٹ فورم بھی ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، اور صرف انٹیلیجنس کی رپورٹس کی بنیاد پہ. اور پھر یہ ہے کہ اتنا انسپیسیفک اور ویگ قانون ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اور باقی جو معاملات ہیں، یعنی ریٹ آف اسٹیٹ کا ایک لفظ میں نے اس میں لیجسلیشن میں دیکھا کہ جو ریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف کوئی بندہ کوئی بھی حرکت کرے گا تو اس کو بھی اسی قانون کے تحت اب ریٹ آف اسٹیٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اگر کوئی شخص کسی بھی سرکاری ملازم کو، کوئی میٹر ریڈر آتا ہے یا کوئی صفائی والا آتا ہے، کوئی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ آتا ہے، کوئی لوکل گورنمنٹ کا بندہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ شہری کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو کریٹ ہوتا ہے with regard to the facilities which are being provided by the state or the province or the local government، اور وہ اپنے حق کے لیے وہاں کوئی آواز بلند کرتا ہے
احتجاج کرتا ہے یا ان کے ظلم کو وہ جسٹیفائڈ نہیں سمجھتا تو وہ ریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف کنسیڈر ہوگا. یعنی اب یہ ہے کہ ریاست کا بالکل صحیح کارندہ سر. جو کوئی بھی کسی مقام پر اور کسی بھی آفس میں ہے، اب اس کے احکام کی اور اس کے مرتبے کے بارے میں اور اس کی عزت و وقار کے بارے میں اگر کوئی شہری خدا نخواستہ لیجیٹیمیٹ کرٹیسزم بھی کرتا ہے تو اس کو اس قانون کے تحت پکڑ لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی. اور پھر یہ سزائیں جو ہیں، یعنی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ وداؤٹ جوڈیشل پروسیس، یہ پنشمنٹس کا جو پروسیجر ہے یہ بھی کنوکشن سے پہلے کا ہے. یعنی وہ خود ہی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بیٹھ کے بغیر حق سماعت دیے، بغیر سنے ہوئے، بغیر اس کو رائٹ ٹو کنٹیسٹ دیے ہوئے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی جو ریکوائرمنٹس ہے آئین کے اندر، آرٹیکل 10A ہے، آرٹیکل 4 ہے جو ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا کو انشور کرتا ہے. اور پھر میرا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، میرا رائٹ ٹو فریڈم ہے، میرا رائٹ ٹو فری موومنٹ ہے. امجد صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا، آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے کہ یہ حکومت کا کوئی اس کے اوپر موقف سامنے آیا؟ جی اس میں سنا گیا ہے، ابھی باقاعدہ انہوں نے فورم پہ اسمبلی ہال کے اندر بات نہیں کی. مجتبیٰ شفیع الرحمان صاحب جو وزیر پارلیمانی امور ہیں تو، لیکن اپنا اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو اگر جو ہے نا، چونکہ ایجنڈے پہ تو آ چکا ہے بل، لیکن اگر حکومت اسے پیش نہیں کر رہی تو ڈیفینیٹلی حکومت اس پہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے، لیکن وہ مجتبیٰ صاحب جو ہے نا اس پہ اپنی وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اپنا جو